بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ میرے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے فیوریٹ سید حیدر جعفری صاحب، زوڈی کنسلٹنٹ بھی ہیں۔ آپ سب لوگ انہیں سنتے رہتے ہیں، اچھی طرح جانتے بھی ہیں۔ ناظرین، ملکی سیاسی صورتحال پر بات کرنی ہے۔ میں نے عمران خان صاحب کا جو لیٹسٹ بیان آیا ہے اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ عمران خان صاحب مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اگر حکومت سے مذاکرات کیے تو یہ تو 4 حلقوں کی بیسیکلی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 4 حلقوں کی مار ہیں اور یہ حکومت چلی جائے گی۔ کبھی ایک طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے محمود اچکزئی صاحب کو بھی کہہ دیا اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ مذاکرات کہاں ہونے ہیں۔ یہ جعفری صاحب سے امید ہے آج ہماری یہ مشکل حل ہو جائے گی۔ جعفری صاحب بتا دیں گے کہاں مذاکرات ہونے ہیں۔ عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی کہا، ان کا نام لیے بغیر، کہ یہ بڑا یو ٹرن تو انہوں نے لیا تھا، یہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے اور انہوں نے جہاں عزت دی سب کو پتہ ہے۔ اور گنڈا پور صاحب، عمران خان صاحب سے علی امین گنڈا پور صاحب سی ایم کے پی کے، ان کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب اپنے نظریے پر ڈٹے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب کے نظریے کے حوالے سے بھی آج میں نے ڈسکشن کرنی ہے۔ اور شیر افضل مروت صاحب بڑے خبروں میں ان کی پارٹی رکنیت معطل ہو گئی ہے، تو کیا شیر افضل مروت صاحب کی واپسی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، اس حوالے سے بھی ڈسکشن ہوگی۔ اور جماعت اسلامی کا دھرنا چل رہا ہے اور قومی اسمبلی میں سیٹوں کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوگی۔ السلام علیکم جعفری صاحب۔ وعلیکم السلام سر۔ سر کیسی طبیعت ہے؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے سر۔ بہت شکریہ، ایک تو آپ نے وقت دیا۔ سر، I'm really honored۔ سر سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں اس حکومت سے کیا مذاکرات کروں جو 4 حلقوں سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو لگتا ہے یہ حکومت 4 حلقے کھلیں اور یہ ختم ہو جائے؟ اور ایک طرف دوسری طرف میں دوسرا سوال بھی ساتھ ایڈ کر لیتا ہوں، مذاکرات کا عمران خان صاحب کہہ تو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ محمود اچکزئی صاحب کو میں نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں سے بات کریں۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ مذاکرات کہاں ہونے ہیں، اور اگر وہ مذاکرات ہو گئے تو عمران خان صاحب اس کو مانیں گے؟ سر، جتنا کہ عمران خان کا زوڈک چارٹ میں دیکھ چکا ہوں نا، جی، پچھلے 1.5-2 سال میں جتنا زیادہ دیکھ چکا ہوں، مجھے بہت ساری چیزیں عمران خان کی اب زبانی یاد ہیں۔ اچھا مجھے نہیں لگتا وہ اپنے اصول سے ہٹیں گے۔ اچھا آئی کے اپنے اصول سے نہیں ہٹیں گے۔ اگر مذاکرات ہوں گے تو وہ کسی لیول کے اوپر ہوں گے اور ود ان دی کانسٹیٹیوشن ہوں گے۔ اچھا عمران خان نہ این آر او دے گا نہ این آر او لے گا، اچھا، نہ دے گا نہ لے گا۔ نو وے۔ اچھا میں اپنے کاغذ کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، مجھے ظاہر سی بات ہے اپنی ذاتی لائکنگ ڈس لائکنگز جو ہوتی ہیں وہ اپنے کام میں نہیں اثر انداز ہونی ہوتی۔ بالکل کرنا اللہ نے ہے، میں نے تھوڑی کرنا ہے، نہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے نہ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ کائنات کا مالک ہے، وہی کرتا ہے اور وہی کارساز ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن آئی کے از کمنگ، میں بار بار میں آپ کو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ آئی کے از کمنگ۔ ڈیلے ہو سکتا ہے لیکن وہ آ رہا ہے۔ اچھا، نہیں رکتا سر، نہیں رکتا۔ وہ ایک انڈیا کی مووی تھی چاہت، مجھے نہیں پتا، میں بہت اس کم میں دیکھتا شاہ ہوں۔ رخ خان اس کو چوٹ لگتی تھی نا تو وہ کہتا تھا نہیں لگتا نہیں لگتا۔ تو اب وہ اس کا تو نہیں پتا، میں کبھی کبھی میرے بچوں نے کوئی لگائی ہو تو میں گزرتے گزرتے دیکھ لیتا ہوں، ورنہ میرے پاس اتنا ٹائم تو ہی وہ نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نہیں رکتا؟ نہیں رک سکتے سر، آئی کے از کمنگ۔ اچھا مجھے لگتا ہے کہ سوسائٹی میں ایک بہت بڑی چینج آ چکی ہے اور یہ چینج تھی وہ شعور کا جن۔ اچھا اور وہ جن اب بے قابو ہو گیا ہوا ہے۔ اب لوگوں کو پتہ لگ گیا ہوا ہے کہ کرتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے، کرتے کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ یعنی پچھلے 60 سال میں لوگوں کو 45 اور 47 کا فرق نہیں پتا تھا، بالکل بڑی اچھی طرح پتہ لگ گیا اب سب کو۔ 45-47 کبھی میں نے بات نہیں سنی واقعی۔ مطلب میں آخر آدھی صدی سے زیادہ زندگی گزار چکا ہوں سر، تو میں نے اپنی زندگی میں تو نہیں سنی ایسی ہے۔ یہ اس نے 45-47 سب پڑھا دیے اور یہ قدرت کی طرف سے ہو رہا ہے۔ 50 اپ ہوگی سر یہ 47 تک پہنچ گیا، کوئی گل نہیں، یہ سینچریاں بھی کر سکتے۔ اچھا انہاں دے حالات جڑے ہیں نا وہ ایسے طرح دے ہیں۔ اچھا سر، کم ٹو دا پوائنٹ، کچھ چیزیں بڑی سیریس ہوتی ہیں تو اس کو ذرا سیریسلی بات اس پہ اوپر کر لینی چاہیے۔ جی جی بالکل۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انرجی پیٹرنز ہیں نا اس وقت، دے آر 100% فیورنگ آئی کے۔ اچھا ہاں، اس میں اللہ کا اپنا ایک پلان ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ جو عام لوگوں کو پتہ ہو وہ اللہ اسی طریقے سے کام کرے۔ ایسی ہے۔ God has his own plans۔
اس نے کب کہاں کس کو کیسے نوازنا ہے اس کو بہتر پتا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ بہت بے نیاز ہے, وہ بہترین کرے گا اور بہترین ہی کرے گا. سو نتھنگ لائک کہ یہ چیزیں بدلیں گی یا الٹ جائیں گی. جو حالات جس طرف اب جانے شروع ہو گئے ہیں یہ اسی طرف ہی جائیں گے. ہاں ریٹیلیشنز بہت ہیں. سموتھ پیٹرنز میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سموتھ پیٹرنز کے اوپر ہوگا, کہ کچھ سموتھ سیلنگ ہوگی اور سب کچھ ہٹ جائے گا اور عمران خان ایک دم سے باہر آ جائیں گے. ایک دم سے نہیں آتے. حالات اسی طرف جائیں گے. حالات کس طرف جائیں گے آخر کار؟ IK is coming sir اچھا and he is going to change the system. اچھا. میں بڑے وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے ایک وقت آتا ہے انسان کو اپنے کام کے اوپر یقین آنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی. یعنی انسان کو اپنے کام کے اوپر اس کو لگنے لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. تو جتنے سال مجھے ہو گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر سے جو آواز آتی ہے اپنے کام کے بارے میں مجھے لگتا ہے یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جعفری صاحب, آپ نے بات کی عمران خان صاحب کے حوالے سے. علی امین گنڈا پور صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور ان کا پیغام بھی پہنچایا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح مجھ پر حملہ ہوا, پارٹی ختم کرنے کی سازشیں کی گئیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی تو آپ لوگوں نے کی ہے. مجھ سے کہا جا رہا ہے معافی مانگیں, آئیں بیٹھیں بات کریں, میری غلطی ثابت کریں, جتنی غلطی ہوگی اتنی معافی میں بھی مانگ لوں گا. عمران خان آپ کو لگتا ہے کہ معافی کے لیے اب تیار ہیں اور معافی مانگیں گے وہ؟ نہیں سر. اچھا. اور مجھے میں نے جب علی امین گنڈا پور صاحب نے حلف اٹھایا تھا مجھے یاد رہتی ہیں اپنی چیزیں جو میں نے کہی ہوں. جی. مطلب کریڈٹ نہیں لیتا لیکن ظاہر سی بات ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ KPK کا کامیاب ترین CM بننے جا رہا ہے. جی آپ نے کہا تھا, مجھے بھی یاد. تو اسی طرف چیزیں جا رہی ہیں. وہ بہت کچھ کر لے گا, پبلک کے لیے بہت کچھ کر جائے گا. اچھا. اور ابھی ٹائم لگ رہا ہے, چیزیں سٹیبلائز ہوتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. مطلب بعض اوقات ٹرانزیشنز, یعنی آپ فرض کریں کہ جیتتا تو ریس میں وہ ہے نا جو فنش لائن کو کراس کرتا ہے پہلے. یعنی فرض کیا کہ دو لوگ ہیں ریس میں دوڑ رہے ہیں جی. ایک بندہ پیچھے ہے اور ایک آگے دوڑتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. فنش لائن کے قریب جو آگے تھا اس کو شاید کچھ ہوا, پیچھے والا جیت گیا. تو آپ یہ کہیں گے کہ نہیں جی اس نے ساری ریس باقی ساری تو اس نے آگے گزاری ہے تو جیتنا اس کو چاہیے تھا. تو سر کسی وقت ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بظاہر پیچھے ہوتے ہیں نا وہ آگے نکل جاتے ہیں. اچھا. اور اس بار وہی ہوگا. ٹھیک ہے. جعفری صاحب, شیر افضل مروت صاحب کی پارٹی رکنیت معطل ہو گئی, ان کو نوٹس بھی جاری ہوا. عمران خان صاحب سے بھی پوچھا گیا, انہوں نے کہا اس پر بعد میں بات کریں گے. آپ کو لگ رہا ہے شیر افضل مروت صاحب کے کی ایک تو واپسی ہوگی, اور اگر واپسی نہیں ہوگی اگلا سٹیپ اگلا نمبر کس کا ہے, اور کسی کی بھی چھٹی ہوگی PTI میں سے؟ ویسے میں نے آپ کو بار بار کہا جی. PTI کی موجودہ قیادت کے اندر جتنے ملٹی فیسٹڈز ہیں, جتنے لوگ یعنی بظاہر IK کی پارٹی میں ہیں اور IK کے خلاف ہیں, وہ سب کھول کے سامنے آئیں گے. اچھا. سب کے سب. اور ٹھیک. انشاءاللہ تعالی چیزیں بڑی بہتری کی طرف آئیں گی. ٹائم ول ٹیل. ان کی ویسے واپسی ہو سکتی ہے شیر افضل مروت صاحب کی؟ چانسز ہیں. چانسز ہیں. I'm not sure on it. کیونکہ میں نے جو ہے نا ان کا بہت پہلے ذائچہ دیکھا تھا, اس وقت جب ان کے اوپر وہ کنٹروورسی شروع ہوئی تھی. جی جی. تو مجھے اس وقت کا یاد ہے, دوبارہ نہیں میں نے دیکھا. تو مجھے لگتا ہے کہ اتنی جلدی یہ ٹانکا ٹوٹنے والا نہیں ہے. کیونکہ وہ شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیے, جب مل کر صفائی دوں گا, اگر وہ کہیں گے تو سیٹ بھی چھوڑ دوں گا قومی اسمبلی کی. ایسا ہو سکتا ہے وہ قومی اسمبلی کی بھی سیٹ چھوڑ شاید نوبت ہی نہ ہے. اچھا. ملاقات ہو جائے, صلح صفائی ہو جائے گی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا. ابھی فوری طور پہ دیکھیں, میں نے یہ کیا کہ میں نے ان کا ذائچہ پہلے کا دیکھا ہوا, ٹھیک اب نہیں دیکھا. تو جو چیز میرے سامنے کلیئر ہے میں اس کے اوپر تو رائے دوں گا, جو میرے سامنے کلیئر نہیں ہے میں اس کے اوپر رائے نہیں دے سکتا. اس کے ساتھ ہی ان کو پیپلز پارٹی سے بھی آفر ہو گئی. کچھ بھی ہو, وہ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ بھی پارٹی بدلیں گے. اچھا ٹھیک ہے. جعفری صاحب, علی امین گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد ایک اور انہوں نے بات کی کہ عمران خان صاحب نظریے پر ڈٹے ہوئے ہیں, نظریہ قید نہیں ہو سکتا. آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب خود ایک نظریے کا نام ہے؟ IK سسٹم کا نام ہے, IK ایک آئین کا نام ہے, IK ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے. اچھا. IK ایک یونیورس کا نام ہے. اچھا. IK is not an ordinary man.
کچھ لوگ مجھے بار بار کہتے ہیں، اور وہ سچی بات ہے، میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، وہ جو قریب ہوتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ آپ کے اپروچ بھی آپ کو وہی کرتے ہیں. ایسے ہی. تو وہ میرا ایک بڑا لمبا ٹینیور ہے گورنمنٹ کالج جی سی یونیورسٹی کا، ایک بہت لمبا ٹینیور ہے. بالکل. تو اس ٹینیور میں زیادہ تر میرے جو دوست ہیں نا وہ اینٹی عمران خان ہیں. اچھا. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی تسی بار بار ادا نا کیوں لیندے ہو. پھر میرے ایک دوست ہے، ان سے میں نے پوچھ لیا تھا کہ مینوں دس دیو کیندا نا لینا. پھر اس کا بھی جواب نہیں دیا. سر میں تو اپنی دیکھیں سیدھی سی بات ہے، میں جب یہاں بیٹھا ہوں نا کہ آپ کو میں زوڈی کنسلٹنسی کی بات کروں تو مجھے دیانتداری سے اپنا کام کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی. میں اپنی لائکنگ ڈس لائکنگس کو بیچنا شروع کر دوں، میرے لیے بہت آسان ہے، لیکن میں اللہ کو جا کے کیا جواب دوں؟ میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. ایسے ہی. میرے لیے کائنات کی سب سے بڑی کامیابی موت ہے. میرے لیے کائنات کا سب سے خوشی کا دن موت ہے، جس دن میں نے اپنے مالک کو سامنے جانا ہے. مالک کے سامنے جا کے مالک کہے کہ تجھے ہم نے علم دیا تھا اور تو اپنے سودے بیچتا رہا. اس سے بڑی شرمندگی میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں، کوشش ہی انسان کے ہاتھ میں، دعویٰ تو میں نہیں کر سکتا لیکن کوشش کرتا ہوں کہ اپنا کام دیانتداری سے کروں. ٹھیک ہے. جعفری صاحب، جماعت اسلامی کا دھرنا لمبا ہوتے جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں حکومت جب تک مطالبات نہیں مانے گی جان نہیں چھٹے گی، حکومت کو مطالبات ماننے پڑیں گے. آپ کو لگتا ہے حکومت بالآخر جماعت اسلامی کے مطالبات مان لے گی اور یہ دھرنا ختم ہو جائے گا؟ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت زیادہ لمبا یہ دھرنا چل سکتا. اچھا. مطلب وہ ایک ہی دھرنا تھا جو کئی مہینے چلا. جی. شاید اس طرح کا دھرنا ہو نہیں سکتا. اچھا، اتنا لمبا نہیں جانے والا؟ مجھے نہیں لگتا. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی ایک تو 5 اگست کو پاور شو کر رہی ہے، بیسیکلی تحریک تحفظ آئین پاکستان مل کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی نے 13 اگست کو اسلام آباد میں بھی جلسے کی اجازت مانگی ہے. انتظامیہ نے پہلے بھی اجازت نہیں دی تھی. آپ کو لگ رہا ہے، ایک تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی آخر کب تک اجازتیں مانگتی رہے گی؟ جماعت اسلامی نے کوئی اجازت نہیں مانگی، جا کے دھرنا دے دیا. آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کھل کر سامنے آئے گی اور اجازتوں کی قائل نہیں؟ میں نے بار بار یہی کہا کہ کچھ لوگ ہیں اچھا جو ڈائریکٹلی شاید سسٹم کے بینیفیشل ہیں. ٹھیک ہے. یا کچھ اور بھی ریزن ہو سکتے تو شاید ابھی اس طرف نہیں جانا چاہ رہے. کھل کے آ جائیں گے سامنے، کوئی بات نہیں. جذباتی نہیں ہونا اور جلد بازی بھی نہیں کرنی. تو جذباتی ہوں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور جلد بازی کریں گے تو خود سے ریپ اپ کرنے کی کوشش کریں گے، تب بھی کنکلوژن پہ نہیں پہنچ سکتے. سو جسٹ ویٹ اینڈ واچ. ٹھیک ہے. اور جیسے آپ ہلکا ہلکا مسکراتے ہیں بس ایسے مسکراتے رہیں، دیکھتے رہیں. ٹھیک ہے. جعفری صاحب، 190 ملین پاؤنڈ کیس اور بھی کیسز، آپ کو لگ رہا ہے کیا عمران خان صاحب یہ کیسز ایک ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے؟ یہ کیسز آپ کو کب تک چلتے نظر آ رہے ہیں؟ زیادہ دیر نہیں چلیں گے، اب چیزیں نزدیک ہیں. اچھا، اب قریب آ گئے وقت کافی. کب ہوگا یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ انرجی پیٹرنز اس وقت انپریڈکٹیبلی بہیو کر رہے ہیں پچھلے کچھ 6 مہینوں سے. یعنی پہلے ہم ایک بار ذائچہ دیکھتے تھے تو مہینہ پورا ذائچہ دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی، وہی رہتے تھے. اب تو انرجی پیٹرنز ایسے بہیو کر رہے ہیں، دن میں 2 دفعہ دیکھیں تو دونوں دفعہ چینجز نظر آتی ہیں کہ وہ ہے کہ وہ ہے. اچھا، اس کی اتنی جلدی کیوں؟ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اچھا. God has his own plan. جب پانی کھولنا شروع ہوتا ہے، ابلنا شروع ہوتا ہے، وہ تیزی سے حرکت کرتا ہے، اس میں شکل نظر نہیں آتی. جب وہی پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو بالکل کولن کام ہوتا ہے، اس میں چہرہ بڑا خوبصورت لگتا ہے آپ کو. بالکل، اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے. جعفری صاحب، میرا آخری کوشچن، اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 15 روز میں، بلکہ یہ سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے، ایک کوشچن میں اور کروں گا. 15 روز میں وہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنانے کا اعلان کیا ہے. ایک اور گرینڈ الائنس کی بات کر رہے ہیں 15 روز کے اندر. آپ کو لگ رہا ہے کوئی ایک بڑا گرینڈ الائنس بننے والا ہے پی ٹی آئی کے انڈر؟ الائنسز تو بنیں گے. اچھا، الائنسز تو بنیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ الائنسز وقت کے ساتھ ساتھ بڑے بھی ہو جائیں گے، لیکن فوری طور پہ کوئی بڑا الائنس مجھے نظر نہیں آ رہا. اچھا، تو ایئر از ہیومن، ہو سکتا ہے میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. میرا آخری کوشچن یہ ہے جعفری صاحب، اگست میں آپ کو کچھ بڑا ہوتا نظر آ رہا ہے اس اگست میں؟
اگست میں نے بار بار کہا ہے کہ آسانی سے جان نہیں چھوڑے گا. میں نے اگر بات کی ہے کہ 2024 مقافات عمل کا سال ہے، اس کا نمبر 8 بنتا ہے، تو اگست بھی 8واں مہینہ ہے. اچھا. اتنا آسانی سے تو جان نہیں چھوڑنے لگا. کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اچھا، کچھ بڑا ہو سکتا کچھ نہ کچھ ہوگا، بڑا ہو یا چھوٹا ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ جعفری صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، سید حیدر جعفری صاحب کی اپنے پریڈکشنز بھی سنی، ان کے ویوز بھی سنے، ان کے انالیسز بھی سنے. ہوپ سو کہ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. کمنٹ میں آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. مجھے اور جعفری صاحب کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.